نہیں، ایمانیت یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے خالق و مالک ہیں. سارے عالم کا جو نظام ہے، سورج کے نکلنے کا وقت، چاند کے نکلنے کا وقت، ہوا کتنی چلے گی، کب کتنی سردی ہونی، کب کتنی گرمی ہونی، یہ ساری جس چیز کا حساب رکھنا ہے وہ کون رکھ رہا ہے؟ اللہ پاک رکھ رہے ہیں. اللہ پاک کو پتہ ہے کب کتنی سردی ہونی، کب کتنی گرمی ہونی چاہیے، کس وقت پہ کیسا موسم ہونا چاہیے. ہمارے اللہ رب العزت سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. لہٰذا ابھی جیسے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ارے یار سردی بہت ہو رہی ہے، اتنی سردی ہے، اتنی سردی، تو ہم نے کیا بتایا تھا آپ لوگوں کو؟ یہ الفاظ شرک میں شامل ہو رہے ہیں. کیوں؟ نعوذ باللہ اگر ہم ایسا بول رہے ہیں تو ہم کو یہ لگ رہا ہے جیسے اللہ پاک کو تو پتہ ہی نہیں کب کتنی سردی ہونی چاہیے، کب کتنی گرمی ہونی چاہیے. لہٰذا ہم نے آپ کو صحیح وقت پہ ہدایت کری تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکالیں گے اتنی سردی ہو رہی ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہے. جب ہم اللہ کی قدرت کو دیکھیں گے، یعنی جب ہم نے کوہرا دیکھا، جب ہم نے دھوپ دیکھی، موسم دیکھا، آندھی دیکھی، تو ہم کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اور جب ہم اس کو محسوس کریں گے اپنے جسم پہ، یعنی سردی، گرمی، ہوا، یہ جب ہم اپنے جسم پہ محسوس کریں گے تو ہم سبھی کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ. اسی کے ساتھ اس کارخانے عالم میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے وہ اسی کے حکم اور فیصلے سے ملتا ہے. اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے اور ساری دنیا کے لوگ مل کر اس کو مرحوم کرنا چاہیں تو وہ اس کو ہرگز مرحوم نہیں کر سکتے. اگر وہ کسی کو مرحوم کرنا چاہے تو ساری دنیا کے لوگ بھی اس کو مل کر نواز نہیں سکتے. معلوم ہوا کہ اصل نوازنے والا تو میرا اللہ ہے اور اصل محروم کرنے والی ذات تو صرف میرے اللہ کی ہے. ہاں، ہمیں دنیا میں جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور احساس ہوتا ہے ان چیزوں سے ہمیں ضروریات مل رہی ہے کہ ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کیے ہوئے صرف ذریعے اور راستے ہیں. جس طرح سے گھروں میں پانی جن نلوں کے ذریعے پہنچتا ہے وہ پانی پہنچانے کے صرف ذریعہ اور راستے ہیں. حالانکہ پانی دینے والا تو میرا اللہ ہے. پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح اس عالم وجود میں کار فرمائی اسباب کی بالکل نہیں بلکہ کرائے فرمائے اور مسلک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کا حکم ہے. اس حقیقت پر دل سے یقین کر لینا کہ تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے، اسی پر یقین کرنا ہے، اسی کی قدرت اور اسی کی کرم پر نظر رکھنا ہے، اسی سے امید رکھنی ہے، اسی کا خوف کرنا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہے، اسی کے ناموں پر اعتبار کرنا ہے جیسے کہ یا رحمان رحم کرنے والا، یا رزاق رزق دینے والا، یا بصیر سننے والا، سمیع دیکھنے والا، کہ وہ میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے. ظاہری اسباب و تدابیر کو چھوڑ دینا توکل کے لیے لازمی نہیں ہے، بلکہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ پر بھروسہ و اعتماد کرنا ہی ایمان ہے. سمجھ جی. اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے اور نہ حد سے زیادہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. اس حدیث پہ اگر ہم لوگ غور و فکر کریں تو وہ لوگ جو اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، کہتے کہ اللہ تو جو میرے ساتھ ہی ایسا کرا، اللہ تجھے میں ہی ملی تھی، اللہ میرے پہ اتنا، ارے یہ میرے بس کا نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو یہ اس حدیث پہ غور کریں. وہ لوگ جو اس طرح کے الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میرا اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا، نہ اس پر اتنا بوجھ ڈالتا ہے کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے. صبر والا جب ہم نے آپ کو واقعہ بتایا تھا، ایکسپلینیشن کیے تھے، اس میں باقاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کن چیزوں پہ صبر کرنا ہے فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور جب میرا اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ میرے بس کا نہیں، ارے یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی، یہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو مجھ سے ہوتا ہی نہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم شکوہ ہی تو کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ شکوہ ہی تو کر رہے ہیں اللہ سے. تو ہمیں ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے سچی پکی توبہ کر لینی ہے. سب میں ساتھ کریں گے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ. آئندہ انشاءاللہ ہم اس طرح کے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میرا اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے. اور جو میں آزمائش بتا چکی ہوں، آزمائش صرف انہی لوگوں پہ آتی ہے جن سے میرا اللہ محبت کرتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے انہی کو آزماتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہوں، کیونکہ ہم سبھی عورتیں بیٹھی ہیں یہاں پہ، غور سے سنیے گا آپ لوگ، جس عورت میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ گارنٹیڈ جنتی ہے. سننا چاہیں گے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے سبھی لوگ. جی دیکھیں عورتوں کے لیے دین کتنا آسان کر دیا ہے میرے اللہ نے. میرے اللہ نے اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کہ جس عورت میں صرف یہ 4 خوبیاں وہ جنتی ہے. نہ اسے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، نہ اسے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، صرف یہ 4 کام. سب سے اول ہے نماز کی پابندی. وہ عورت جو نمازوں کی پابندی کرے گی صحیح وقت پہ، بہترین طریقے کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، وہ جنتی ہے انشاءاللہ. پھر دوسرا ہے رمضان کے روزوں کی پابند ہو، اپنے شوہر کی فرما بردار ہو اور پردے کو پسند کرتی ہو، یعنی اپنی جو زینت ہے صرف اس کو اپنے شوہر پہ ظاہر کرنے والی ہو، غیر محرم سے پردہ کرنے والی ہو. اور چوتھا ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو. غور فرمائیے گا، 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، رمضان کے روزوں کی پابند ہو، اپنے شوہر کی اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہو، یعنی پردے کی پابند ہو، بے حیائی سے بچے، اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے جسم کی حفاظت کرنے والی ہو، اور صرف اپنی زینت کو اپنے شوہر پر ظاہر کرنے والی ہو، اور جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو. یہ 4 خوبیاں جس بھی عورت میں پائی جائیں گی انشاءاللہ میرے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جنتی ہے. اور اللہ کے رسول کی کوئی بات جھوٹ ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ہم لوگ اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں. کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا ہم رمضان کے روزوں کی پابندی کرتے ہیں؟ الحمدللہ. کیا ہم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہم پردے کو پسند کرتے ہیں اور باقاعدہ پردہ کرتے بھی ہیں؟ الحمدللہ. اور کیا ہم اپنے شوہر کے فرما بردار ہیں؟ تو وہ ہم کہیں گے انشاءاللہ. اب ایک حدیث اور بہت پیاری آپ کو بتانے لگی ہوں، بد شگونی. ایسے کہتے نا کہ یہ کام شگن ہے، یہ اب شگن ہے، شگن اب شگن. یہ کیا ہے؟ دین اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ شگن بشگن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب بیکار کے خیال ہیں. یعنی کہ کیا؟ اگر ہم کہیں کہ خاص دعا اسی وقت پہ قبول ہوگی، جیسے میں نے ابھی آپ کو حرمت والے مہینے بتائے، میں نے بتایا خاص وقت ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں صرف یہ سمجھنا ہے کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ صرف انہی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. مطلب میرا سمجھیے گا کہنے کا، اسی کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جائیں کہ نہیں میں تو دعا مانگوں گی، میں تو صرف جمعے کے دن ہی مانگا کروں گی، میں تو صرف رجب میں ہی مانگوں گی، میں تو صرف محرموں میں ہی دعائیں کروں گی. یہ ہمیں نہیں سوچنا ہے. ہمیں دعائیں تو ویسے بھی کرنی، نارملی ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمیں دعائیں کرنی، لیکن جو خاص دعائیں ہیں جن کو ہم باقاعدہ چاہتے ہیں قبول ہو جائیں اور خاص وقت پہ قبول ہو جائیں، جلد سے جلد قبول ہو جائیں، ان دعاؤں کو ہمیں انہیں خاص مہینوں میں، ان خاص وقت پہ مانگنا ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگ؟ یہ نہیں کرنا ہے کہ میں نے بتا دی ان 10 موقعوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو کوئی دعا کرو ہی نہیں کہ نہیں میں تو رجب میں دعائیں کروں گی، اب تو ساری، اب تو کوئی دعا ہی نہیں کروں گی میں. اس طریقے کا نہیں کرنا ہے ہمیں. دیکھیں میں بتاؤں، اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاؤں نا، دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کس وقت جاننا چاہیں گے آپ لوگ؟